اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے میاں بیوی میں بہت اچھا معاملہ چل رہا ہے، سب صحیح ہے، بڑھیا ہے، لیکن بیوی اپنے میکے جاتی ہے اور جانے کے بعد جب وہ آتی ہے تو اس کے جو پہلے جیسے اخلاص تھے وہ نہیں رہتے. اگر یہ دقت ہے تو شاید یہ ویڈیو سننے والے اور تمام لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ اس چیز کو ہاں کریں گے. اور یہ چیز ہوتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ اور ایسا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب عورتوں کی بھی شکایت ہوتی ہے کہ جب وہ شوہر صحیح ہوتا ہے، صحیح تھا، جب وہ گئی واپس آیا تو اس کو بھی بدلا ہوا ملا. ایسا کیوں ہوتا ہے آخر؟ یہ کیا وجہ ہے ایسی؟ یہ وہ عام چیز ہے جو کہ یہ عورتیں بھی فیس کرتی ہیں اور آپ بھی فیس کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عورت اپنے میکے جاتی ہے تو وہاں پہ اس کے گھر والے اس کو سمجھاتے ہیں، کمی بیشی دکھاتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ بھائی آپ کی کمی کیا ہے، آپ پہ وہاں دقت ہے، آپ کو یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے. اور وہ جو وہ بتاتے ہیں اور ادھر لڑکے کی ماں اس کو سمجھاتی ہے، دیکھو آپ کی میں یہ دقت ہے، یہ کمی ہے، یہ پیشی ہے، یہ چیز ہے. اب یہ دونوں سائڈ کے لوگ جو یہ بتا رہے ہیں یہ اپنے حساب سے، اپنی سوچ کے حساب سے صحیح غلط بتا رہے ہیں. یہ اسلام کے حساب سے نہیں بتا رہے. اسلام کے حقوق کیا ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقے بتائے، یہ بھی کے کیا طریقے، اس کے حساب سے نہیں بتا رہا ہے. یہ بتا رہا ہے تاکہ ان دونوں کا فائدہ کیسے ہو. تو یہی وجہ ہوتی ہے. پھر وہ لوگ ادھر سے لڑکی کے بدل جاتا ہے، ادھر سے لڑکی بدل جاتی ہے. اب جو ایک اچھا خاصا معاملہ چل رہا تھا، صرف ایک لڑکی کے میکے جانے سے وہ واپسی کے اندر آپس میں ٹکرار شروع ہوتی ہے. اور یہ ٹکرار کبھی مہینوں تک کھینچتی ہے، کبھی کچھ دنوں تک کھینچتی ہے اور کبھی طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے جو کہ بہت عام ہے. اور یہ شاید جو لوگ سن رہے ہیں وہ اس سے اتفاق بھی رکھیں گے کہ یہ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے سب کے ساتھ نہیں ہوتا ہو، لیکن یہ ہوتا ہے. اس چیز کو کیسے دور کریں؟ تو اس کو دور کرنے کے لیے یہ ہے کہ یہ گھر والوں کو چاہیے، لڑکے اور لڑکی کی دونوں کی طرف سے وہ جو سمجھا رہے ہیں وہ اپنے دماغ سے مت بتائیے، وہ شریعت کے حساب سے سمجھائیے. بیوی کے مسائل میں ایک بہت عام مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ عورت جیسی محبت اپنے گھر والوں سے کرتی ہے بھائی میرے گھر والوں سے نہیں کر رہی ہے. ہاں بالکل صحیح ہے، یہ بات ایک بہت طور پہ عام ہے، ہر جگہ ضروری نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے. اور یہ لڑکے والوں کی گھر سائڈ سے بھی ہوتا ہے، یہ دونوں طرف سے بھی ہوتے ہیں کہ ہم جو اپنی گھر والوں سے محبت کرتے ہیں وہ لڑکا سسرال والوں سے نہیں کر سکتا اور لڑکی میکے والوں سے نہیں کر سکتی. تو یہ تو صحیح ہے، ایک نارمل بات بھی ہے کہ بھائی ہاں اس حد کے لیول تک محبت نہیں ہو سکتی. لیکن ہاں پھر بھی ہمیں چاہیے کہ جیسا ہم کم سے کم ٹھیک ہے، لڑکی کو چاہیے ماں جیسے محبت تو ساس سے نہیں کر پائے گی، لیکن کوشش تو کریں کہ اس درجہ تک نہ دو، کیونکہ ماں تو ماں ہے، لیکن اس درجہ دینے تک کی کوشش تو کرو. اب بالکل ایک سرے سے خارج کر دو، بالکل آپ جو فیلنگ اپنی ماں اور اپنے میکوں کے لیے رکھ رہے ہیں اور گھر والوں کے لیے بالکل وہ فیلنگ نہ رکھو. بس اپنے گھر کو، اپنے میکے کو اپنا گھر ماننا ہے اور شادی کے بعد بھی اپنے سسرال کو ایک آپ مہمان خانہ ماننا ہے کہ بھائی مہمان خانہ آ رہا ہے. تو یہ تو غلط ہے نا. آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ بھائی آپ شادی ہو چکی ہے، اب آپ کا گھر، آپ کا لڑکے کا گھر آپ کا گھر ہے اور لڑکے کے گھر والے آپ کے گھر والے ہیں. ٹھیک ہے آپ وہ لیول کی محبت نہ دو جو اپنے ماں باپ کو کرتے ہیں، لیکن کم سے کم کوشش تو کرو. لیکن بہت عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکے کے گھر والوں سے وہ بے رخی دی جاتی ہے اور اپنے گھر والوں کو وہ توجہ دی جاتی ہے کہ وہ لڑکوں کے گھر والوں کو نہیں دی جاتی. تو یہ غلط ہے. آپ کوشش کریے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ جب آپ نہیں دیتے تو لڑکے کے گھر والوں بھی آپ وہ نہیں دے پاتے. اور لڑکے کے گھر والوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ جو اپنی بیٹی کو محبت دیتے ہیں وہ بہو کو نہیں دیتے ہیں. یہ دونوں طرف سے معاملہ ہوتا ہے. اور عام طور پہ یہ ایک الزام بھی ہوتا ہے کہ جو بیٹی کر سکتی ہے بہو نہیں کر سکتی، اور جو بیٹی بیٹی ہوتی ہے بہو ہوتی ہے. تو بھائی دونوں طرف سے معاملہ ہے. صحیح بات ہے، جو بیٹی بیٹی ہوتی ہے بہو ہوتی ہے. تو جو آپ کی بیٹی بیٹی ہے نا وہ بھی کسی کی بہو ہے اور وہ وہاں پہ وہ عمل نہیں کر رہی جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ ایک بار سوچیے، آپ کی بیٹی جو آپ کے ساتھ کر رہی ہے وہی بہو بن کے ان لوگ اپنے سسرال والوں. میاں بیوی کے مسائل میں ایک عام مسئلہ یہ ہے کہ بیوی ایسے الفاظ بولتی ہے زبان سے جو کہ شوہر کو بہت تکلیف پہنچاتے ہیں. یہ بہت عام طور پہ ہے کہ کچھ ایسے الفاظ بول دینا جس سے بہت اس کو تکلیف پہنچتی ہے اور اسی سے شیطان خوش ہوتا ہے. کچھ ایسے الفاظ بول دینا جیسے کوئی کمی پیشی ہے، کوئی دقت ہے، اور اس دقت کو وہ بیچارہ اپنا شوہر لگا ہوا ہے اس کو پورا کر رہا ہے اپنے، لیکن وہ اتنی حد تک نہیں کر پا رہا ہے، اور اس کو بول دینا تم نے میرے لیے کرا ہی کیا ہے، تم کرتے ہی کیا ہو میرے لیے. تو اس طرح کے الفاظ جب وہ شوہر کو پڑھتے ہیں اور اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کو ایسا لگتا ہے میں جو بھی کر رہا ہوں وہ سب میرا برباد گیا. تو اس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے. تو عورتوں کو چاہیے ایسے الفاظ نہ منہ سے بولیں، یا کچھ ایسے الفاظ بول دینا کچھ بھی اور بھی جس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس الفاظوں کو پرہیز کریں. آدمی کا دل دکھاؤ گے یہ صحیح نہیں ہے. شیطان تو خوش ہو جائے گا لیکن رب خوش نہیں ہوتا اس سے. اپنے الفاظوں کو اور اپنی زبان کو کنٹرول کرو اور ایسے جملے نہ زبان سے بولو جس سے آدمی. میاں بیوی کے مسئلوں میں ایک بہت مسئلہ یہ عام بھی ہے کہ
عام طور پہ شوہر کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ میں نے بیوی کے لیے جتنا کر سکتا تھا کر لیا، لیکن وہ پھر بھی ناشکرانی کرتی ہے. اس نے جتنا اس سے ہو سکتا تھا وہ سب کچھ کر رہا ہے اور کرتا آ رہا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی ہونے کی وجہ سے یا کبھی کبھار تھوڑی سی کمی پیشی ہونے کی وجہ سے بیوی فوراً نامیٹ کر دیتی ہے. تو ہاں، یہ بھی ایک بہت حد تک سچ بات ہے کہ ایک بہت عام دقت ہے جو کہ آج کے معاشرے میں یہ دیکھا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ شیطان جو ہے بہکاتا ہے، اور وہ بہکاتا ہے. وہ جب ہم ناشکرانی کر دیں گے تو نارمل سی بات ہے کہ بھائی شیطان اس سے بہت خوش ہوگا اور وہ میاں بیوی کے درار ڈالے گا. تو وہ بہکانے کے اندر اس چیز کے لیے بہت کوشش کرتا ہے کہ ذرا سی کمی پیشی ہونے پہ عورت اس کو فوراً نامیٹ کر دیتی ہے. تو اس چیز میں مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ اس میں صبر کریں اور اس چیز کو سمجھیں کہ یہ شیطان کا کام ہے اور یہ کرواتا ہے. اور بعض دفعہ مرد حضرات بھی یہ چیز کرتے ہیں. تو اگر ناشکرانی بیوی کی طرف سے ہوتی بھی ہے تو اس کے اندر صبر کرا جائے اور بیوی کو سمجھایا جائے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. شکر کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اضافہ کرتا ہے آپ کی مال میں، دولت میں، یا جو بھی چیز میں آپ شکر کرتے ہیں اس میں اضافہ کرتا ہے. اور ناشکرانی اس کے لیے اس سے شیطان خوش ہوتا ہے. تو ایسے کو سمجھائیں کہ نہ کریں اور صبر کریں. میاں بیوی کے مسائل میں ایک عام دقت جو شوہر کو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کی ایسی ڈیمانڈ کرنا جو آدمی کے بجٹ سے باہر ہو. بہت عام دقت ہے. بھئی اب سمجھ لیجئے ایک آدمی کی شوہر اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ بڑے سے بڑھیا مہنگے سے مہنگے کپڑے خرید لے، لیکن عورت کو چاہیے مہنگا کپڑا. بیوی کو مہنگے کپڑے چاہیے تو کہاں سے لائے گا بتائیے؟ میک اپ میں اتنا خرچہ، اس کے اندر کپڑوں میں اتنا خرچہ. تو یہ فضول خرچی تو ویسے بھی فضول خرچی کرنا تو ویسے بھی غلط ہے. اور لیکن یہ ایک عام دقت ہوتی ہے. دیکھیے آدمی کے جو شوہر کی انکم ہے اس کے حساب سے بیوی کو چلنا پڑے گا. اگر اس کی انکم کے اندر آپ مہنگا سوٹ خرید سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں خریدی جا سکتی اور سستا سوٹ خریدنا پڑے گا تو خریدنا پڑے گا. وہ کہاں سے لائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ پھر شوہر جو ہے وہ ڈپریشن میں جاتا ہے اور وہ پھر حلال اور حرام انکم کو نہیں دیکھتا. اسے میرے گھر میں دینا ہے مجھے، پھر وہ جہاں سے انکم آتی ہے اس انکم کو لینے لگتا ہے. حرام حلال کا فرق کھو دیتا ہے. اور وہ عورت کو تو مل جاتا ہے اچھا سے اچھا کپڑا، لیکن وہ حلال حرام انکم سے ان کا پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے. جب حرام مال ہمارے جسم میں جائے گا تو نہ ہم حق حلال کو سمجھ پائیں گے، گناہوں کے اندر ہم اور ڈوبتے جائیں گے. تو حرام مال سے تو ویسے بھی ہمارا معاملہ خراب ہو جائے گا. لیکن جب عورت سمجھے گی اس چیز کو کہ بھئی جتنی انکم ہے اس چیز کے اندر میں خوش رہوں اور جتنی انکم میں گزارا ہو رہا ہے اسی میں کروں، تو شوہر بھی حلال مال کی طرف جھکے گا اور حرام مال سے دور رہے گا. میاں بیوی کے مسائل میں ایک بہت عام چیز یہ ہے کہ شوہر جس چیز کو چاہتا ہے، ناپسند کرتا ہے، عورت وہ چیز خاص طور سے کرتی ہے. یہ بہت عام مسئلہ ہے، ملے گا. وہ جس چیز کو بولے گا بھئی یہ کام نہیں کرنا، عورت کہے گی خاص طور سے وہی کام کرے گی، وہ روک ہی نہیں پائے گی. اس کا مسئلہ، اس کی وجہ کیا ہے کہ شیطان بہکاتا ہے. وہ کہے گا میں 10 کام کراؤں گا تو اتنا میں نے کامیاب نہیں ہوا، میں وہ ایک کام کرا دوں گا جسے شوہر نے ناپسند کیا ہے یا شوہر نے منع کیا ہے. اور یہ عورت جب یہ کام کر لے گی تو شوہر کا دل رکے گا، تب میں کامیاب ہو جاؤں گا. تو وہ اس کو اچھی ریئل خوشی ملتی ہے کہ ہاں میں نے شوہر کی نافرمانی کرا دی. اور جب شوہر راضی نہیں ہوگا، جب بیوی نافرمان ہوگی تو وہ جنت میں نہیں جا سکتی. کچھ یہ شیطان کرواتا ہے. یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کام وہ کروائے گا. تو ہماری جو لڑائی ہے وہ شیطان سے ہے، شیطان کو توڑنا ہے. تو لوگوں کو چاہیے، ہر میاں بیوی کو چاہیے کہ خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا خوب پڑھے اور اس چیز کو سمجھے کہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، وہ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا. تو جب شوہر کی وہی کام جس نے منع کیا عورت کر رہی ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ شیطان بیکار ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خوب پڑھیے، اور آپ بھی پڑھیے، بیوی کو بھی پڑھائیے اور صبر کریے. شکر. میاں بیوی کے مسائل میں ایک دقت یہ بھی آتی ہے کہ اکثر عورتیں جو ہیں وہ اپنوں سے اونچوں سے کمپیئر کرتی ہیں. وہ کمپیئر کرتی ہیں، دیکھو فلاں کے پاس تو دیکھو کیا کیا ہے، فلاں کیا کیا ہو رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے پاس یہ کمی ہے، آپ کے پاس وہ کمی ہے، اس کے پاس دیکھو اس نے کیا لے لیا، اس کا فون دیکھو، میرا فون دیکھو. اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ارے بھائی سب کا نصیب الگ الگ ہے، سب کی چیزیں الگ الگ ہیں. آپ نے جب شادی کی تھی، جو آپ کے پاس آدمی کے پاس تھا، جس حالت میں شادی کی تھی، آپ اس حالت کو اب دھیان سے ہٹا کے اس سے بڑے سے کمپیئر کیسے کر رہے ہیں؟ آپ پھر شادی نہیں کرتے نا. جب آپ جس حالت میں شادی کر رہے ہیں، مان لیجیے ایک آدمی کے پاس ایک روم فلیٹ ہے، آپ ایک روم میں فلیٹ میں شادی کر لی، اب آپ کمپیئر کر رہے ہیں بھائی ایک بڑے بنگلے والے سے. تو یہ کمپیریزن ٹھیک تھوڑی ہے. بھائی آپ نے جس حالت میں شادی کری ہے آپ اس چیز میں مطمئن رہیے نا. تو یہ اونچوں کمپیئر کرنا کپڑوں میں کسی اور چیز میں ایک بہت عام چیز ہے. یہ ہماری عورتوں کو چاہیے کہ یہ کمپیریزن نہ کریں. جو آپ کے پاس ہے، جس حال میں آپ کے پاس ہے، اس میں اللہ کا شکر کریں اور اطمینان رکھنا سیکھیے. دوسروں سے کمپیئر کر کے کبھی کچھ نہیں آئیں گے. ہاں کمپیئر کیجیے اپنوں سے نیچے،
کہ جی دیکھو میرے پاس ایک روم فلیٹ تو ہے، کوئی ایسا بھی ہے جو کرائے پہ رہ رہا ہے، کوئی ایسا بھی ہے جس کے پاس مجھ سے بھی کمتر ہے. جب کمتر سے آپ کمپیئر کریں گے تو آپ خوش مزاج زندگی جئیں گے، اور جب اونچے سے کمپیئر کریں گے تو آپ کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی، نہ سکون رہے گا، اور میاں بیوی میں آئے دن لڑائی کے جھگڑے رہیں گے، اور آدمی بھی اتنا پریشان ہو جائے گا کہ ڈپریشن میں چلے جائے گا. یہ چیز ایک عام ہے، اس چیز کو مت کریے، اور جو آپ کے پاس اللہ نے دیا اس میں خوش رہیے. میاں بیوی کے مسائل میں ایک بہت مسئلہ یہ آتا ہے شادی کے کچھ سال بعد یا کبھی بھی شروعات میں آخری میں، کہ یہ دونوں کو احساس ہوتا ہے کہ رشتے تو بہت تھے، تجھ سے شادی کر کے بڑی غلطی کر دی. تو یہ جو احساس ہو رہا ہے نا، یہ ایک تو اصل میں کیا ہے کہ یہ شیطان دکھاتا ہے. وہ کہتا ہے تجھے جو ملا ہے یہ تو بہت کمی ہے، بہت کمی ہے، تجھے تو اس سے اچھا مل سکتا تھا. لیکن در حقیقت جو آپ کو وہ اچھا ملتا تو پھر آپ یہی کرتے. تو کئی بار ہوتا بھی ہے کہ ہاں دقتیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ابھی کیا ہے کہ جو آپ کو مل گیا ہے نا اس میں شکر کرنا چاہیے. یہ احساس ہونا کہ نہیں شادی کر کے غلطی کر دی، یہ احساس آپ کو پھر آسانی سے جینے نہیں دے گا، خوش مزاج زندگی نہیں دے گا. آپ جئیں گے تو صحیح، لیکن سمجھوتے بڑی زندگی جو آج کل عام ہے. آج کتنے پرسنٹ میاں بیوی خوشی سے جی رہے ہیں، سمجھوتے بڑی زندگی جی رہے ہیں. بہت زیادہ سمجھوتا ہے کہ بھائی اب شادی ہو گئی ہے، بچوں کا منہ ہے، کیا کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی زندگی جی تو رہے ہیں، لیکن وہ خوش مزاجی زندگی نہیں ہے. وہ یہی ہے کہ وہ وقت کو یاد کرتے ہیں جب میرا رشتہ ہوتا کہیں اور ہو سکتا تھا. ارے بھائی جب ہو سکتا تھا چھوڑیے، ابھی جو ہے اس میں خوش رہیے. ابھی جو ہے آپ اس کو اسی میں خوش رہیے اور اللہ کا شکر کیجیے، اور دین کے حساب سے زندگی جینے کی کوشش کریے، شریعت کے حکموں کو سیکھیے. آپ گھر میں تعلیم کریے، اپنی بیوی کو سکھائیے، آپ سکھائیے. یہ احساس لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب یہ احساس آئے تو آپ ان لوگوں کو دیکھیے جو اور آپ سے نیچے ہیں، جو وہ آپ سے بہت زیادہ پریشان ہیں. کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کو اپنے سے نیچے کے مسئلوں کو دیکھیں گے تو آپ کو اپنا مسئلہ کچھ نہیں دکھے گا. دنیا میں بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں. آپ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہوتی ہیں، بھائی بیوی بات نہیں مان رہی ہے، ہلکا پھلکا مسئلہ ہے تو آج شور کو فوراً احساس ہونے لگتا ہے، ارے یار میں نے تو کہیں اور رشتہ ہو رہا تھا وہیں ہو جاتا. آپ اس کو دیکھیے جہاں پہ اور زیادہ دقتیں ہیں، تو جب وہ دیکھیں گے تو آپ کو اپنی بیوی صحیح دکھے گی. اس طرح اس عورتوں کو بھی چاہیے کہ پھر یہ جب ذہن میں آئے تو سمجھ لیجیے آپ کو شیطان بکا رہا ہے، اور آپ جو آپ کو ملا ہے اس میں شکر کریے، اور دوسروں کے کمپیریزن مت کریے.